بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی۔ ہم حصہ احادیث نبوی کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم حدیث نمبر 12 کریں گے، اور آج کی حدیث کا بنیادی موضوع ہے خطبہ جمعہ سننے کا ادب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ آئیے اب حدیث کے عربی متن کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا جب، قلتا تو نے کہا، لصاحبک اپنے ساتھی سے، یوم الجمعۃ جمعے کے دن، انصت چپ رہ، خاموش رہو، والامام اور امام یخطب وہ خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت تو تم نے لغو بات کی، فضول بات کی۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا، انصت خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت تو تم نے فضول بات کی۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا، خاموش ہو جاؤ، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی یہ کس وقت کی بات کی جا رہی ہے؟ جمعے کے دن جب جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس وقت امام خطبہ دے رہا ہے، تو آپ کے آس پاس جو اور لوگ موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اگر آپ اسے چپ کرانے کے لیے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے چپ ہو جاؤ یا خاموش ہو جاؤ، اور اس وقت امام کا خطبہ جاری ہو، تو آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک لغو بات کی ہے، ایک فضول بات کی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کو خاموش نہیں کرانا چاہیے تھا، اسے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کی درسی کتاب میں جو تشریح دی گئی ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ موجود ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا؟ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ جمعے کے معنی ہے اجتماع، یعنی جمع ہونا، اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار بھی کہتے ہیں۔ خطبہ جمعہ دراصل دین کی باتیں جاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں علم اور دین کی جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو سننے سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پانی سے کھیتی
پھلتی پھولتی ہے اور نشو نما پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کا دن مقرر کیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں۔ اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کی بہت اہمیت اور افادیت ہے۔ خطبہ جمعہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر جمعے کے دن ہم اپنے علماء کا خطبہ غور سے نہیں سنیں گے یا دیر سے مسجد آئیں گے اور مسجد آ کر باتوں میں وقت ضائع کر دیں گے تو ہمارے کاموں میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی اور یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گا۔ اس لیے جمعے کے خطبے کو پوری دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جمعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جمعے کی اذان جب ہو جائے تو لوگوں کو جلدی کرنی چاہیے اور مسجد میں پہنچنا چاہیے اور اس دوران خرید و فروخت بھی ترک کر دینی چاہیے اور مسجد میں جا کر خطبہ سننا چاہیے اور پھر جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات سفید ہے اور اس کا دن روشن ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جمعے کے فیض و برکات سے وہی مالا مال ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہ اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جمعے کے روز خطبے کے دوران میں بات کرنے والے شخص سے کہا چپ رہ تو تم نے بھی لغو حرکت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت نماز اور بات کرنا دونوں جائز نہیں ہے۔ جمعے کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ لوگ جمعے کی اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جمعے کے دن صبح ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ جبکہ آج کل کے دور میں بھی جب اذان ہو چکتی ہے اور بالکل جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو لوگ گھروں سے جلدی جلدی جاتے ہیں تاکہ جماعت میں شرکت کر لیں، اور وہ بالکل بھی خطبے کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتے، وہ خطبہ نہیں سننا چاہتے، حالانکہ وہ خطبہ ان کے لیے اجر و ثواب دلانے کا باعث ہے
اور انہیں دین کے متعلق اہم باتیں اس خطبے کے ذریعے سے پتہ چل سکتی ہیں جو ان کے عمل میں بہتری لانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے۔ نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی۔ اس لیے کہ خطبے میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرح کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہاں شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائیں، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 2 کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار، آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق اور ترغیب ہے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث میں
جمعے کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اور علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خاموش رہ کر توجہ سے اسے سنا جائے، کیونکہ اگر کوئی بات دھیان سے سنی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور عمل بھی نہ کیا جا سکے گا۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں ہے، یہ بات بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اب ہم جمعے کے خطبے کے کچھ آداب جانیں گے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک نماز و اذکار اور ہر قسم کی بات چیت منع ہے۔ خطبے کے دوران کھانا پینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اور نیکی کی تلقین کرنا بھی منع ہے۔ تمام حاضرین پر خطبہ سننا فرض ہے۔ جب تک امام کے خطبے کی آواز نہ پہنچ رہی ہو ان پر بھی چپ رہنا واجب ہے، یعنی وہ افراد جو کہ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تک امام کے خطبے کی آواز نہیں پہنچ رہی تو ان پر بھی واجب کیا ہے کہ وہ چپ رہیں۔ خطبہ نہایت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکام خطبے کے ذریعے معلوم ہوں ان پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اب ہم اس حدیث کا اپنی عملی زندگی سے تعلق جانیں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سنیں اور اس دوران کوئی بھی ممنوع کام نہ کریں، تاکہ ہم خطبے کی اہم باتوں سے مستفید ہو سکیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے عمل میں بہتری لا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ۔